تاریخی عمل کو جب دلائل اور عقل کے بجائے جذبات کی روشنی میں دیکھا جائے تو واقعات تعصبات کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے بارے میں ہمارے ہاں دو نقطۂ نظر موجود ہیں۔ ایک میں اسے حملہ آور قرار دیا جاتا ہے کہ جس نے برصغیر ہندوستان میں لوٹ مار کی، جبکہ دوسرے نقطۂ نظر میں اسے ہیرو مانا جاتا ہے، جن میں افغان یعنی پشتون شامل ہیں، کیونکہ وہ اسے پشتون یا افغان نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسے جدید افغانستان کا بانی کہتے ہیں اور بابا کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو فتح کر کے یہاں کے مسلمانوں، مراٹھوں اور سکھوں کو شکست دی۔ کچھ لوگ اس کردار کو مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس کی 1761 میں پانی پت کی جنگ کو اہم قرار دیتے ہیں، جس میں انہوں نے مراٹھوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو ان سے آزاد کرایا۔ لیکن مغل بادشاہ کو ہرا کر جس بے دردی سے دہلی کو لوٹا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اسے تاریخی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ایک حملہ آور تھا جس نے ہندوستان پہ صرف اس لیے حملہ کیا تھا تاکہ یہاں لوٹ مار کر سکے۔ اس کی قتل و غارت گری کا اثر نہ صرف حکمران طبقوں پہ ہوا بلکہ عام عوام بھی اسے ذلیل و خوار ہوئے۔ یہاں یہ تجربہ کر لینا چاہیے کہ جب بھی غیر ملکی حملہ آور کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کی ذرائع پہ قبضہ کر لیتا ہے اور ملک کو مفلس و کوکھلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حملہ آوروں کو ان کے جرائم لوٹ مار پہ صرف اس لیے معاف نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ مسلمان تھے۔ ان کا تعلق چاہے جس بھی رنگ، نسل، مذہب سے ہو، وہ آخر حملہ آور ہی ہوتے ہیں اور اسے اسی تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے۔ احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کے ساتھ اس وقت ہندوستان آئے جب اس نے 1739 میں ہندوستان پہ حملہ کیا اور دہلی کو اس بے دردی سے لوٹا جس کی داستانیں آج بھی ملتی ہیں۔ نادر شاہ کی قتل کے بعد جب یہ بادشاہ بنے تو اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندوستان پہ کئی حملے کیے، جس کا مقصد لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جو کچھ نادر شاہ کی لوٹ سے بچا تھا اس کو لوٹنا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے یا مراٹھوں اور سکھوں سے ان کا دفاع کیا جائے۔ یہ ساری باتیں بعد میں اس کے حامیوں کی طرف سے ان سے منسوب کی گئی۔ شمالی ہندوستان پہ ابدالی نے پہلا حملہ کیا تو اس کا شکار متھرا کے شہری ہوئے، ان کے مکان گرائے گئے، مندروں میں بتوں کو توڑا، قتل عام کیا اور عورتوں کی عزت لوٹی۔ دوسرا حملہ گوکل شہر پہ ہوا، اس کے بعد آگرہ پہ قبضہ کیا۔ آگرہ میں اس کے جنرل جہاں خان نے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، جو بچ نکلے ان پہ جرمانے عائد کیے گئے۔ اس کی تفصیل آپ کو تاریخ عالمگیری میں مل سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ابدالی اس لوٹ مار میں ہندوستان سے افغانستان 3 سے 12 کروڑ روپے لے کے گئے۔ صرف پیسے ہی نہیں بلکہ ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء بھی مال غنیمت میں شامل تھی۔ مغل شہزادے کو بھی اس حضرت نے مال غنیمت سمجھا اور انہیں بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ مغل بادشاہ محمد شاہ کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی پہ تبصرہ کرتے ہوئے جادو ناتھ سرکار نے اپنے بک فال آف مغل امپائر میں لکھا ہے کہ اس معصوم لڑکی پہ اپنی دادا کی عمر کا شخص چپٹ پڑا، جبکہ اس کی حالت یہ تھی کہ بیماری کی وجہ سے دونوں کان اور ناک سڑے ہوئے تھے۔ اس شادی کے خلاف مغل عورتوں نے بڑی مزاحمت کی، یہ تک کہا کہ وہ لڑکی کو قتل کر دیں گے لیکن اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ اسے یہ تک کہا گیا کہ شہزادی کوئی خوبصورت نہیں، اس کی منگنی بھی کسی رشتہ دار سے ہو چکی ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں سنا اور زبردستی شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس شہزادی کے علاوہ اور بھی کئی مغل شہزادیاں تھیں جو ابدالی زبردستی افغانستان اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ مال غنیمت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں لے جانے کے لیے 28,000 اونٹ، گدھوں اور خچروں کا انتظام کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ اس وقت دہلی میں تھے۔ ابدالی کی شر سے بچنے کے لیے اپنے دوستوں اور ہمدردوں کو کئی خط لکھے کہ وہ انہیں افغانیوں سے بچائے۔ ایک دوست کو خط لکھا کہ جب ابدالی دہلی کی طرف پیش قدمی کریں تو تم اس کی فوج میں اپنے جاننے والے اور دوستوں کو لکھ دینا کہ شاہ ولی اللہ نامی ایک شخص وہاں رہتا ہے۔ اگر اس کی فوج اچانک حملہ کرے تو انہیں کہو کہ وہ میری رہائش گاہ کی حفاظت کرے۔ ابدالی کی فوج نے دہلی کو جس بے دردی سے لوٹا اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، یہ دیکھنے کے باوجود بھی شاہ ولی اللہ اسے دوبارہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ پاکستانی مورخین اس لیے ابدالی کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مجاہد اعظم ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے مراٹھوں کو شکست دی، لیکن مراٹھوں کو شکست دینے کا نہ ہی فائدہ مغلوں کو ہوا اور نہ ہی ہندوستان کے مسلمانوں کو، بلکہ اس کا فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوا، کیونکہ جب مراٹھا طاقت ختم ہوئی تو انہیں چیلنج کرنے والا کوئی بچا نہیں۔ افغان فوجوں کے ہاتھوں دہلی کے عوام پہ جو گزرا اس کے بارے میں میر تقی میر نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ صرف پیش کرتے ہیں کہ شہر کو آگ لگا دی، گھروں کو لوٹنا اور گرانا شروع کر دیا۔ ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت گردی کا بازار گرم تھا۔ گھروں کے دروازے توڑے گئے، کئی لوگوں کو نظر آتش کیا گیا، کئی لوگوں کے سر قلم کیے گئے۔ 3 دن اور 3 رات کے لیے
نہ شہر میں کچھ کھانے کے لیے چھوڑا نہ پینے کے لیے. شہر کے کابرین کی عزت خاک ملا دی. کئی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا. یہ وہ حالات جس سے شمالی ہندوستان کے لوگ خاص طور پر دہلی کے عوام شدید متاثر ہوئے. یہ وہ حملہ آور تھا جس نے قتل، لوٹ مار، عورتوں کی عصمت دری کرنے میں کسی مذہب، رنگ، نسل کا خیال نہیں کیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان حقائق کے باوجود بھی ہمارے یہاں اسے مجاہد اعظم ٹھہرایا جاتا ہے.